47 کہتے ہیں، جو کہ گلگت بلتستان کا قومی آزادی کا دن ہے۔ اب اکثر میں دیکھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک طرح سے کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ سلطان صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے، لیکن میں تھوڑی بہت یہ اس تاریخ پہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ جو آپ کے مدنیات کا جو بیسس کا جو ایشو ہے، یہ اس کا ایک ٹائنی چھوٹا سا پارٹ ہے۔ اگر ہم دنیا کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی طاقتور اقوام ہمیشہ سے، خواہ وہ گریک سٹی اسٹیٹس ہو، اور اسپارٹا اور آپ اس کی ایتھنس کی آپ تاریخی جنگیں دیکھیں، یا آپ رومن امپائر کا دور دیکھیں، مسلم امپائر کا دور دیکھیں، یا تو آپ بعد کے اندر جرمن امپائر کا دیکھیں، ایسٹرو ہنگیرین امپائر کا آپ تاریخ دیکھیں، ایون ہمارے سب کانٹیننٹ کے مغلوں کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، تو طاقتور اقوام نے کمزور اقوام کے اوپر جارحیت کی ہے، اور ان علاقوں کے اوپر فوجی چڑھائی کر کے، جنگیں کر کے، ان علاقوں کے اوپر قبضہ کر کے وہاں کے لوگوں کو سبجوگیٹ کیا ہے، غلام بنایا ہے۔ یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ گریک سٹی اسٹیٹ کے اگر آپ سویلائزیشن دیکھتے ہیں، پیلوپونیشین وار کی آپ مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کے اندر، بے شمار ہمیں رومن امپائر کے اندر سے لے کے یہاں تک آج کے دور کے اندر، تو یہ چھوٹی اقوام کے اوپر قبضے کرنا، ان کو محکوم بنانا، ان کے ریسورسز پہ قبضہ کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم گلگت بلتستان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے، جس طرح سلطان صاحب نے ذکر کیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم 1840 کا ایرا دیکھتے ہیں۔ 1840 سے پیچھے کی طرف اگر چلے جاتے ہیں تو ایون کی 3rd سینچری تک ہم جا کے پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں، تو تاریخ میں ایک دو اور اس طرح کی گلگت بلتستان کے اوپر انویژنز ہمیں نظر آتی ہیں۔ اگر آپ تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں تو 7ویں صدی عیسوی کا ایرا آپ دیکھتے ہیں تو 745 صدی عیسوی کا ایرا کے اندر اس گلگت بلتستان کی وادیوں کے اندر تبت اور چین کے درمیان جنگ ہو گئی تھی۔ ان علاقوں کے انہی اسٹریٹجک روٹس کے اوپر، جس کے اوپر آپ لوگ بیٹھے ہو، جو پیچھے جا کے چائنا کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، ایک دنیا کی ایک سپر پاور ہے اس وقت، اور پورا سینٹرل ایشیا گزر کی طرف سے یہاں پہ پیچھے سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے۔ وہ علاقے بعد میں 1963 کے ایگریمنٹ کے تحت پاکستان نے چائنا کو دیا ہے، اگر آپ لوگ میں بالکل قریب ہو آپ کو پتا ہوگا۔ تو اس علاقے کے اندر تبت اور چین کی بھی ہمیں جنگ نظر آتی ہے۔ کس وجہ سے یہاں پہ وہ جنگ لڑنے آئے تھے ہمارے علاقے کے اندر؟ ہمارے علاقے کی اسٹریٹجک اہمیت ہے اس علاقے کی، روٹس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، اس علاقے کی جہاں سے دنیا بھر کا ٹریڈ ہوتا تھا، یہاں سے پاورز کی انٹری ہوتی تھی، مختلف ممالک کی اپنی سیفٹی سیکیورٹی کا ایشو ہوتا تھا۔ تو ایک وہ ایرا، اس ایرا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، پھر جا کے وہ نکل جاتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد تبت کو اس جنگ میں شکست ہوتی ہے، چین جیت جاتا ہے اور بلور اسٹیٹ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ وہ ایرا تھا جو آپ کا بلور اسٹیٹ کا ایرا تھا۔ اس ایرا کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو چائنیز بھی نکل جاتے ہیں، ان کے اپنے انٹرنل اتنے مسائل ہوتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تبتین کو انہوں نے شکست دے کے باہر نکالا تھا۔ اس کے بعد بلور اسٹیٹ کے ٹوٹنے کے بعد 749 میں شری بدت ہمارا آخری حکمران تھا انڈیجینئس۔ اس کے بعد پٹی اسٹیٹس گلگت بلتستان کے اندر نظر آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی شاہی ریاستیں، جن میں سے 2 ریاستیں، ایک ہنزا ایک نگر آپ کے سامنے ہیں، یہ دونوں بھی انڈیپینڈنٹ خود مختار ساورن اسٹیٹس تھی۔ یہ اسٹیٹس، چھوٹی پٹی اسٹیٹس نے اپنی آزادی کو برقرار رکھا۔ ہنزا اور نگر نے 1891 تک اپنی آزادی برقرار رکھی، جبکہ بلتستان کے اندر دیکھتے ہیں تو پنجاب کے رنجیت سنگھ کی افواج نے آ کے 1840 کے بعد اس پہ قبضہ کیا، آپ کا استور پہ قبضہ کیا، گلگت کے اندر بھی آ کے انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ پھر گوہرمان نے ریزسٹ کیا، بھوپ سنگھ پڑھی کے اندر ریزسٹ کیا، بلتستان کے اندر لوگوں نے ریزسٹ کیا۔ کئی بار ہنزا نگر فتح کرنے کے لیے ڈوگرا فوج آئی، ان کے کئی ایک نامور جنرل یہاں پہ ہنزا اور نگر کے لوگوں نے قتل کی، ان کی آرمی کو قتل کر کے یہاں ہنزا نگر فتح نہیں کر سکے۔ بالآخر جا کے کرنل ڈیورن اس گلگت کی سرزمین پہ کوئی یہ کرنل جرنل نہیں ہے، یہاں پہ بہت انگریزوں کے دور سے یہاں پہ فارن اکوپیشن یہاں پہ چلتا آیا ہے۔ کرنل ڈیورن کا بھی ایک آدمی تھا، اس آدمی نے
بنفس نفیس جب ڈوگرا فوج ناکام ہو گئی اس علاقے پہ قبضہ کرنے کے لیے تو اپنے ساتھ وہ اس کی اس آرمی کے اندر پنجابی بھی شامل تھے، پٹھان بھی تھے، سکھ بھی تھے، پنیال لیویز بھی شامل تھے، استور کے راجے بھی شامل تھے.